بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قریش کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر قسم کی طمع دینا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب۔ جب کفار قریش نے دیکھا کہ یہ تدبیر بھی کارگر نہ ہوئی تو سب نے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ وہ اپنے سب سے زیادہ چالاک سردار عتبہ بن ربیعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجے تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر قسم کی دنیاوی طمع دلائے۔ شاید اس تدبیر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دعوے سے خاموش ہو بیٹھے۔ عتبہ بن ربیعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ پاس جا کر کہا کہ بھتیجے، تم حسب و نسب کے اعتبار سے ہم سب میں بہتر ہو، اور اس کے باوجود تم نے اپنی جماعت میں تفریق ڈال دی اور ان کے معبودوں کو اور ان کو برا بلا کہا، ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو جاہل ٹھہرایا۔ تم آج اپنے دل کی بات کہہ دو۔ اگر ان سارے قصوں سے تمہاری غرض یہ ہے کہ بڑی دولت جمع کر لو تو سنو، ہم تمہارے واسطے اتنا مال جمع کر دینے کے لیے تیار ہیں کہ تم اہل مکہ میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہیں سرداری حاصل ہو جائے تو اس پر راضی ہے کہ تمام قریش کا سردار بنا دیں اور آپ کے حکم کے بغیر کوئی ذرہ نہ ہلائے، اور اگر آپ کی غرض بادشاہت ہے تو ہم آپ کو اپنا سب کا بادشاہ بھی بنا سکتے ہیں، اور اگر تم پر معاذ اللہ کسی جن کا اثر ہے اور اسی کا کلام یعنی وہی تم لوگوں کو سناتے ہو اور تم اس کے دفع کرنے سے عاجز ہو تو ہم آپ کے لیے کوئی طبیب تلاش کریں جو آپ کا علاج کرے۔ جب عتبہ اپنے کلام سے فارغ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ساری داستان کے جواب میں ایک سورت قرآن کی سنا دی، جس کو سن کر عتبہ ہکا بکا رہ گیا اور اپنی قوم میں واپس آ کر کہنے لگا کہ خدا کی قسم، آج میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ اس سے پہلے اپنی عمر میں کبھی نہیں سنا تھا۔ خدا کی قسم، نہ وہ شعر ہے، نہ نجومیوں کا کلام اور نہ سحر ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ تم سب اس شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا سے باز آؤ، کیونکہ ان کا جو کلام میں نے سنا ہے واللہ ان کی شان عظیم ظاہر ہونے والی ہے۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم میری بات مانو اور زیادہ نہیں تو کچھ دنوں تک انتظار کرو۔ اگر عرب ان پر غالب آ گئے تو تم مفت میں اس تکلیف سے نجات پاؤ گے، اور اگر وہ عرب پر غالب آ گئے تو ان کی عزت ہماری ہی عزت ہے، کیونکہ وہ ہمارے ہی قبیلے سے ہیں۔ قریش اپنے سب سے زیادہ ہوشیار سردار کی یہ باتیں سن کر حیران رہ گئے اور یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ اس پر محمد کی جادو کر دیا ہے۔ جب قریش کا کوئی حیلہ کارگر نہ ہوا تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور متعلقین اور اقربا کو بھی ستانا اور طرح طرح کی ایذائیں دینا شروع کیے۔ حضرت بلال وغیرہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو سخت ایذائیں دی گئی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ اسی بنا پر نہایت دردناک طریقے سے شہید کی گئی، اور یہ سب سے پہلے واقعہ شہادت ہے
جو اسلام میں پیش آیا۔ عزیز ساتھیو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج کا ہمارا موضوع اختتام کو پہنچا۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام۔